السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں کچھ اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا تھا کہ انسان کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد والے مہینے میں بلکہ بقیہ 11 مہینوں میں کس طرح زندگی کو گزارنا ہے. لیکن اصل موضوع تو یہ تھا کہ اس وقت یہ عرض کیا جاتا اور یہ بتلایا جاتا کہ انسان کو اللہ عز و جل نے خوشی کے کتنے مواقع فراہم کیے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ پہلے ہمیں غم اور دکھ کی بات کرنی پڑتی ہے، بعد میں خوشیوں کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کہیں ہم سے غفلت نہ ہو جائے اور ہم دور نہ نکل جائیں، اور پھر جب اتنے دور نکل جائیں کہ واپس آ جانا ہمارا دشوار ہو جائے. تو اس سے گھبراتے ہوئے پہلے جمعہ میں جبکہ عید سعید سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی، لیکن اس موقع پر صرف یہ کہا گیا کہ انسان کو کس طرح بقیہ مہینوں کے اندر اپنی زندگی گزارنا ہے. چنانچہ اللہ عز و جل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ انسان کو صرف دکھ دیے گئے، تکلیف دی گئی اور صرف مصیبتیں ہی اس پر آئی، راحت اور آرام کا کوئی لمحہ اسے نہیں ملا، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا رہا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ عز و جل نے خوشیاں عنایت فرمائی، مسرتیں عطا فرمائیں، راحتیں عطا فرمائیں، سکون اور چین نصیب فرمایا، تاکہ اس امت کے لیے تنہا ایک ہی سبق نہیں، دونوں سبق اس کے سامنے ہوں. ایک سبق تو یہ ہے کہ انسان دکھ میں، تکلیف میں، درد میں، الم میں، کلفت میں کس طور پر اپنی زندگی کو گزارے. ایک یہ ہے کہ انسان خوشی میں، مسرت میں، سر و سامانی کی حالت میں اور بامرادی زندگی میں انسان کس طور پر اپنی زندگی کو گزارے. ان دونوں پہلوؤں پر اگر نظر رکھی جائے تو انشاءاللہ انسان کے گمراہ ہونے کے اندیشے کم ہوتے ہیں. اور یہ تعلیمات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے ارشاد فرما دیا کہ انسان کی زندگی میں 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور لاحق رہتی ہے. کبھی آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندرونی معیشی حالات یا معاشی حالات ایسے پریشان کن ہوتے ہیں کہ آدمی کو اپنی ضرورت کی چیز خریدنا دشوار ہو جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے لباس خریدنے کو گوارا نہیں کرتا. پوچھا جائے کہ جناب آپ اپنے لیے کیوں لباس خریدتے نہیں اور کیوں اپنا نیا لباس زیب تن کرتے نہیں، وہ کہے گا کہ جناب میرے ہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، معصوم بچے گھر میں بھوکے ہیں اور ہماری بیویاں پریشان ہیں. ایسی حالت میں ہم اپنے لیے لباسوں کا انتظام کیسے کریں؟ ایک طرف یہ بات سامنے آتی اور پھر یہ بتلایا اور سمجھایا جاتا ہے. پھر اگر آپ کسی اور شخص سے پوچھیں کہ جناب آپ یہ بتائیے
کہ آپ اپنے لیے آرائش کے سامان کیوں نہیں خریدتے، زیبائش کے سامان کیوں نہیں خریدتے، اور اس کو حسن صورتی سے کیوں آراستہ نہیں کرتے؟ آدمی کہے گا کہ جناب اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میرے گھرانے میں وسعت نہیں ہے، اور تنگدستی مجھے مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ میں اپنا دامن روکے رکھوں یا میں اپنا ہاتھ یعنی ڈھیلا نہ کروں اور اپنے آپ پر اس ہاتھ کو مقید کر لوں تاکہ یہ فضول خرچی سے بچ جائے۔ جب یہ فضول خرچی سے بچے گا تو نتیجتاً لازماً انسان اپنی ضروریات کو کم سے کم آخری درجے میں پورا کر سکتا ہے۔ گو کہ اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، لیکن وہ شخص انتہائی آسودگی کی زندگی گزارتا ہے کہ وہ پریشان حال نہیں ہوا کرتا۔ دو طبقات کا میں نے تذکرہ کیا، ایک وہ طبقہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، ضرورت کی بھی چیز نہ ہو، ایک طبقہ وہ جس کے پاس ضرورت کی چیز تو ہو لیکن خوشیوں کو جمع کرنے کی یعنی چاہت ہو لیکن چیزیں مہیا نہ ہو، ایک طبقہ وہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے خوب فراوانی عطا فرمائی، خوشیاں دی، راحتیں دی، چین و آرام دیا، سکون و راحت دی، ہر طرح کی اس کو سہولت فراہم فرمائی۔ تو پھر اب یہ شخص کے لیے خوشیوں کے منانے کا طرز کیا ہے، کس طور پر آدمی اپنی زندگی میں خوشیوں کو لائے اور کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں خوشیوں کو جمع کرے؟ ایک یہ ہے کہ غریب الدیار ہے اور بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، انتہائی غربت اور تنگدستی کی حالت میں ہے، وہ شخص جسے کھانے کی مجبوریاں لاحق ہوں، وہ شخص جسے پہننے کی مجبوریاں لاحق ہوں، ظاہر بات ہے کہ اس شخص کے یہاں خوشیوں کا ایک دم فقدان ہوگا، اور وہ شخص خوشیاں منانے کے بجائے اس بات کی کوشش کرے گا کہ کہیں سے دو چار لقمے مل جائیں، میں اپنا پیٹ بھر لوں، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھر لوں اور اپنی ضرورت کی چیزیں فراہم کر لوں۔ ایک وہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو ضرورت کی چیزیں مہیا فرما دی۔ ایک نچلا طبقہ جو یہ سوچے کہ میں خوشیاں کہاں سے لا سکوں گا، میں راحت و آرام کے سامان کہاں سے فراہم کر سکوں گا۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو متوسط گھرانہ کہا جاتا ہے یا اوسط درجے کی مالی وسعت اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے۔ اس شخص کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب اللہ نے اپنے کرم سے جو کچھ روزیاں مہیا کر دی، میں خود بھی کھایا، اپنے بچوں کے لیے بھی انتظام کیا، اب اگر کچھ اور فراوانی ہو جائے تو کچھ خوشیوں کو جمع کر لوں، کچھ خوشیاں اکٹھی میری گھر میں بھی آ جائیں، کچھ ناز و نعمت کے انداز بھی ہمارے پاس ہوں۔ اور ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جسے اللہ نے پہلے ہی سے وسعت عطا فرمائی، جس کے بعد خوشیاں موجود ہیں۔ ایک وہ جو خوشیوں کو تلاش کرنا تو دور صرف ضرورت کو تلاش کرتا ہے، ایک وہ جس کے یہاں ضرورت ہے لیکن خوشیوں کو تلاش کرتا ہے، ایک وہ جو صرف خوشیوں میں مبتلا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ انسان کے خوشی کے مواقع کیا ہیں اور انسان کے غم کے مواقع کیا ہیں۔ انسان کو اللہ عز و جل نے صرف غم منانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، خوشیاں منانے کا بھی اختیار دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے لیے ہر قوم کے اندر عید کا ایک دن متعین کر دیا گیا، وہ لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے تم پر کرم کیا، تمہارے لیے 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں اور اس میں بھی تم خوشیاں مناؤ۔ تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم اپنے لیے نئے لباس سے اپنے جسم کو آراستہ کرو اور اپنے گھرانے والوں کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور اپنے بچوں کی خوب نگہداشت کرو اور ان کی تربیت کرو، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ فضول خرچی کرو۔ ایک یہ بتایا کہ تم خوشیوں کا سامان ضرور کرو، اس لیے کہ اللہ نے خوشیاں دی ہیں، جن خوشیوں کو عطا کیا گیا ہے ان خوشیوں کا اظہار تشکر ہے۔ مثلا میرے پاس اللہ نے ایک جوڑا کپڑے سلانے کی استطاعت دی، اور اگر میں پھر بھی نہیں سلاتا تو میرے سامنے 2 راستے ہیں، یا یہ کہ میں صرف مال کو جمع کر کے رکھوں، یا یہ کہ اس مال کو کسی غریب کے حوالے کر کے کہہ دوں کہ جناب آپ اس سے اپنے لباس میں انتظام کر لیں، اس لیے کہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں دوسرے کا کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ کی جانب سے نعمت ملی، میں اپنے لیے نہ کروں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص بخیل ہے اور یہ اپنی خوشیوں کا اظہار نہیں کرتا اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے نعمت اس لیے دی ہے تاکہ تمہاری اس نعمت کا اظہار ہو، اور جب تم نعمت کا اظہار کرتے ہو تو تشکر واضح ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بتایا کہ تم اپنے لیے تو 10 جوڑے سلا لو لیکن دوسرے کے بارے میں کوئی فکر مت کرو، اس لیے کہ اس میں آدمی کے بخیل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور کبھی یہ بھی نہیں بتایا کہ اتنا سا مال جمع کر کے رکھو تاکہ تمہیں لوگ دیکھ کر حسرت کرتے رہے، بلکہ یوں فرمایا کہ اس میں اور اندیشے لاحق۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، جس میں لفظ فرح یفرح آیا ہے، یعنی جس میں خوش ہونا، مسرت کا اظہار کرنا اور اللہ کا تشکر کرنا، یعنی اللہ کی شکر گزاری کرنا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا
یہ اوامر ہیں. دوسری وہ آیات ہیں جس کے اندر اللہ عز و جل نے نعمتیں تو دی ہیں لیکن آدمی ناشکری کرتا ہے، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اور ناشکری کے طور پر نعمتوں کا اظہار اپنے ذات کے لیے کرتا ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا. اس شخص کے بارے میں پکڑ ہے. جن دو آیتوں کو میں نے بیان کیا اس میں ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل صریح الفاظ کے اعتبار سے اہل کفر و ضلال سے متعلق، اور ایک طبقہ وہ ہے جس کا برائے نام اسلام سے تعلق ہے. مزید سورہ شمس یا سورہ لیل کی آیات میں اللہ عز و جل نے ایمان والوں کی مسرت اور اس کی خوشی کا اظہار فرمایا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوشی اور غم انسان کی زندگی کے دو جز ہیں. کبھی انسان پر غموں کے آلام کے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی انسان پر فراوانی کے، خوشی کے، مسرت کے بے بہا خزانے آ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان غموں کے اندر آدمی کیا کرے، اور یہ ہے کہ ان نعمتوں میں آدمی کیا کرے. اس کا نام سبیل ہے، راستہ ہے. یہ قرآن دکھاتا ہے کہ انسان کو کس روش کو اختیار کرنا ہے اور کس روش سے اجتناب کرنا ہے. جو روش قرآن دکھائے وہ راہ ہدایت ہے، سبیل الی اللہ ہے، اللہ کی طرف جانے والا اور اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اور جس پر چل کر دو جہاں کے سردار، کالی کملی والے، سنہری جالی والے اور گنبد خضرا کے مکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ لوگوں، جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو انسان کو اس طور پر زندگی گزارنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی ناشکری نہ ہو اور شکر گزاری کے جذبات آئیں. جب یہ ہے کہ تمہارے اوپر مصیبت اور غم اور الم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو ایسے وقت میں صبر و ثبات قدمی اور استقامت اور الدین پر قائم رہو کہ یہ طریقہ میرا ہے اور میں اس طریقے پر چل کر تمہیں دکھاتا ہوں کہ اس طریقے پر جو چلے گا وہ ہدایت پائے گا اور جو اس طریقے کو چھوڑے گا وہ ضلالت اور گمراہی کو مقدر کر لے گا. تو اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کسی انسان کو مصیبت دیتے نہیں، انسان مصیبت اپنے پیسے سے خریدتا ہے. اللہ کسی پر آزمائش ڈالتے ضرور ہیں لیکن اس آزمائش کو دعا کے ذریعے سے رفع کر سکتا تھا، بجائے اس کے اس نے ایسے اعمال اختیار کیے کہ وہ مصیبت جو ابھی تک معلق تھی متعلق ہو جاتی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے ہاتھ میں یہ پتھر ہے اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ پتھر سے تمہارا سر توڑ دوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں پاگل ہے، مار دیا سر ٹوٹ جائے گا. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پتھر کا معلق ہونا. اور اگر آپ نے پھر میری نافرمانی کی اور میں نے پتھر مار دیا تو مطلب ہوگا کہ وہ پتھر آپ سے متعلق ہو گیا. ایسے ہی سمجھیے کہ انسان پر مصیبتیں معلق ہیں. کبھی آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے. کبھی آپ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ مصیبتوں کو ہٹا دیتے. کبھی آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ مصیبتوں کو دور فرما دیتے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے اوامر کو ملحوظ نظر نہیں رکھتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا. نتیجے کے اعتبار سے یوں ہوتا ہے کہ وہ اب تک معلق تھی مصیبت اب متعلق ہو جاتی ہے. اب پھر وہ آدمی اپنے آپ کو مصیبتوں میں گرفتار محسوس کرتا ہے. تو یہ بتلایا جائے کہ مصیبت اس نے اپنے طرف سے لی ہے یا کوئی اور طرف سے آئے. مصیبت معلق تھی، متعلق نہیں تھی. بدعملی کی وجہ سے اکتسابی کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی مصیبت کو اپنے اوپر مسلط کرتا ہے. اور اس کے 3 اجزاء ہیں. اب میری بات اتنی باریک ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو سمجھنا بھی دشوار ہوتا جائے گا، اس لیے صریح اور واضح الفاظ میں چند منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ میری بات آپ کے فہم و فراست میں آ جائے. مصیبت اور خوشی دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. مصیبت اور خوشی دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں معلق رہتے ہیں، متعلق نہیں ہوتے. اگر آدمی نیکی کرے خوشی متعلق ہو جاتی ہے اور اگر آدمی بدی کرے تو غم مسلط ہو جاتا ہے. بس اتنا آسان لفظ میں اتنا سمجھایا جا سکتا ہے. اس کی مزید باریکیاں بھی ہیں کہ کون سے آدمی پر کیسی مصیبت کس وقت میں متعلق ہوتی ہے. اب میں ان بحثوں میں نہیں جاؤں گا، بس اجمالی طور پر اتنا محسوس کر لیجئے کہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ یا تو خوشیوں کا خریدار ہے یا مصیبتوں کا خریدار ہے. خوشیوں کو کب خریدتا ہے؟ جب اللہ کی رضا والے اعمال کو اختیار کرتا ہے. اور غم کو کب خریدتا ہے؟ جب اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کو اختیار کرتا ہے. اب اس میں ایک صورت ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی خود سے وہ کام کرے. ایک یہ ہے، میں نے کہا تھا 3 چیزیں اس کے اندر جزوی طور پر ہیں، اس کو ملحوظ رکھیے. ایک یہ ہے کہ آدمی خود سے کرے، ایک یہ ہے کہ آدمی بحالت مجبوری کرے، ایک یہ ہے کہ آدمی کو مجبور کیا جائے اور وہ کرے. تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. مثلا
شریعت میں نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ دوستوں میاں بیوی راضی تو کیا کریں گا قاضی، آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اتنے مہر پر فلاں بنت فلاں ہے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اور اس نے کہا کہ مجھے اس مہر پر تیرے ساتھ نکاح قبول ہے، دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، قاضی کی ضرورت نہیں، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ 4 گواہ موجود ہوں تاکہ کسی کو بہتان لگانے کی یعنی جسارت نہ ہو، ہمت نہ ہو۔ یہ مسنون طریقے اپنی جگہ الگ ہیں، فرض کی بات کر رہا ہوں۔ فرض یہ ہے کہ یہ کہے مجھے اتنی مہر پر تجھ سے نکاح، میں نے اتنے مہر پر تجھ سے نکاح کیا، اس نے کہا کہ اس مہر پر میں نے تجھ سے نکاح کو قبول کیا، نکاح ہو جائے گا۔ یہ ہے آدمی کا خود اختیار کرنا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اگر میں شادی کروں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے تو ایسی صورت میں لوگ مجھ پر زنا کا الزام لگائیں گے، مجھ پر تہمت لگائیں گے، اور اس پاک دامن عفیفہ عورت پر تہمت لگائیں گے کہ فلاں غیر مرد کے ساتھ پھرتی ہے، حالانکہ میرا نکاح ہوا، میں جائز طریقے سے اس کے نکاح میں ہوں اور میرا اس کے ساتھ رہنا حلال ہے، لیکن دنیا اس کو نہیں مانتی، لہذا قانونی کارروائی کے طور پر موجودہ قاضی کے پاس جایا جائے اور اس سے دستخط لی جائے کہ ہم نے آپس میں نکاح کیا اور اس پر تم گواہ ہو۔ تو پھر اس کو کہتے ہیں قانونی مجبوری، جس میں اندر پریشر آدمی کرے۔ یہ تو کرنا ہے تاکہ لوگوں کی ظلم سے بچ جائیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی خود نکاح کرے بغیر پریشر کے، ایک یہ ہے اس پر پریشر ڈالا جائے۔ ایک اوپر کا پریشر ہوتا ہے، ایک نیچے کا پریشر ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آیا تو ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیوں سمجھیے کہ اللہ عز و جل نے جو چیزیں انسانوں کی راحت کے لیے کی ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں مفید مطلب ہیں، کچھ چیزیں مضر مطلب ہیں۔ مفید مطلب یہ ہے کہ آدمی نکاح کرے، اور مفید مطلب یہ ہے کہ قانونی پکڑ سے بچ جائے تاکہ لوگ اس پر الزام نہ لگائیں۔ یہ دونوں مفید مطلب ہیں۔ ایک مضر مطلب بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خوشیوں کے اندر وہ کام اختیار کرنا نہیں چاہتا جس کام سے اللہ نے منع کیا، اور جس کام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور بتلایا کہ لوگوں یہ گمراہی ہے اور یہ بددینی ہے اور یہ خیانت ہے، یہ مال کی یہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت کی ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے اور اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال کی خیانت ہے۔ تو آدمی اس شادی کے اندر اسراف کرنا نہیں چاہتا، اسراف سے اس مال کو بچانا چاہتا۔ لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ بیوی صاحبہ نے کہا کہ جناب آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ بچے کی شادی اس نہج پر ہو کہ پورے گاؤں والوں کو معلوم ہونا کہ ایسی شادی پھر نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ میں لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ہم ایسی شادی کرنے کا یعنی اتنی وسعت رکھتے ہیں، استعداد رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے شادی اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے۔ آدمی تو نہیں چاہ رہا، لیکن کبھی بیوی کا پریشر بڑھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس عمل کو اختیار کرتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بچے نافرمانی پر آ جاتے ہیں اور نوجوان یہ کہیں کہ بھئی ہمارے پاس زندگی میں ایک مرتبہ موقع آیا، شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، کبھی ایک مرتبہ ہوتی ہے، لہذا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ خوشیوں میں ہم دنگانا کریں اور ناچ گانا کریں اور باجے تاشے کریں اور ایسے رسوم و رواج کو اختیار کریں جو رسوم و رواج ہماری خوشیوں کا ضامن ہے اور خوشیوں کا خزانہ ہے۔ میرے دوستو، خوشیاں تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی آئی اور آل نبی کے گھرانے پر بھی خوشیاں آئی اور فرحت و مسرت کے سامان آئے، اور کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ کے یہاں فراوانی ہوتی تھی، مال اتنا کثیر جمع ہو جاتا تھا کہ وہ رونے لگتے تھے کہ کہیں اللہ میری موت اس حال میں نہ آ جائے، میں کیسے میرے رب کو جواب دوں گا۔ ایک یہ ہے کہ خوشیاں ان کے پاس بھی آئیں، ایک یہ ہے کہ خوشیاں ہمارے گھرانے میں بھی آئیں۔ ہمارے یہاں خوشیاں آئیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس مال کو جہنم میں پھینک رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ مجھے یہ جہنم کی تشبیہ دینا اس لیے سوجی کیونکہ ایک مرتبہ مولانا حافظ صاحب متضل العالی سے ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت ہمیں جنت میں جانے کی بڑی تمنا اور آرزو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سب کو جنت میں بھیج دے، بھائی اس سے بڑی تمنا کسی اور مومن کی نہیں، کسی اور مومن کی کیا ہو سکتی، بڑی اچھی تمنا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں سگریٹ پینے کو ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ انہوں نے کہا برابر ملتی ہے، کیوں نہیں ملتی، لیکن اس کو سلگانے کے لیے پڑوسی ملک میں جانا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، جب چیز آپ کے لیے خوشیوں کی ضامن ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ مضرتیں ہیں، یاد رکھیے، اور وہ مضرت یہ ہے کہ آپ جنت کی نعمتیں بھی چاہیں اور اس کے اندر تکلیف دینے والے سامان بھی چاہیں جو آپ کو جہنم میں پہنچا دے۔ ایسے ہی کچھ لوگ اختیاری طور پر کچھ اعمال کو اختیار کرتے ہیں اور کچھ بے اختیار کرتے ہیں
کچھ جبر و تشدد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہے کسی ایسے دیہات میں رہتا ہو جہاں اطراف و اکناف میں صرف غیر مسلم طبقہ ہو، اور وہ آدمی دسہرے کی عید کا موقع لے لے یا کوئی اور خوشی کا موقع لے لے، اس میں وہ پھلجھڑیاں جلائیں، وہ پٹاخے جلائیں اور طرح طرح کے ناز و نعمت کا اظہار کریں اور اس انداز کو اختیار کریں جس میں مال صرف آگ میں جا رہا ہے، کہیں اور نہیں جا رہا، نہ اس سے کسی گھر کے آباد ہونے کی توقع ہے، نہ کسی گھر میں سکون و راحت آنے کی توقع ہے، لیکن آدمی اختیار کرتا ہے۔ اب چونکہ وہ آدمی وہاں بحالت مجبوری ہے کہ اس کا مکان انہی کافروں کے درمیان میں ہے، اگر وہ اس کو اختیار نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ لوگ اسے تکلیف دیں گے اور اس کے اسلام کو خطرہ ہوگا، تو وہ بحالت مجبوری کرتا ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ فقہا نے اس کے لیے تخفیف رکھی ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ آدمی کے دل کے اندر کیا اس چیز کے اختیار کرنے کی خواہش ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی ایک خوشی کا اظہار ہے، اللہ نے مال دیا تو ہم مال کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، مال اللہ نے دیا ہے، جب اللہ نے دیا تو اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہنم سے دور رہو، آگ جہنم کا حصہ نہیں تو کیا کا حصہ ہے، اور آدمی اپنے ہاتھوں سے جہنم کی چیزوں کو اختیار کرے اور پھلجھڑیاں جلائے اور پٹاخے چھوڑے اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرے۔ بے شک آپ خوشیوں کا اظہار کریں، لیکن خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے اہل جہنم کا طبقہ ہی باقی رہ گیا تھا کہ ان کے طرز عمل کو اختیار کریں۔ طبقہ وہ اختیار کریے جو اہل جنت کا تھا۔ اللہ عز و جل نے بتلایا تھا، جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا، دیکھو تمہارے یہاں ناز و نعمت آئے گی، خوشیوں کا ضرور اظہار کرو، لیکن خوشیوں میں حد سے تجاوز مت کرو، اس لیے کہ جب حد سے تجاوز ہوگا تو پھر یہ ہوگا جو خطبہ مسنونہ میں نے آیات پڑھی، وہ آیات سنی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين۔ اللہ نے ایک واقعہ سنایا قرآن مجید میں اور بتلایا کہ لوگوں دیکھو، ہم جس کو مال دیتے ہیں اس کے سامنے احکام رکھ دیتے ہیں۔ قارون کو ہم نے بڑا مالدار بنایا، جانتے ہو اسے کتنا مال دیا؟ کسی کو پتہ نہیں تھا اسے کتنا مال دیا، خود اللہ نے بتایا کہ ایک جماعت عصبہ کہتے ہیں، مفسرین کی جماعت کہتی ہے کہ عصبہ کہتے ہیں جو 9 افراد سے بڑھ کر ہو، اور بعض مفسرین سورہ یوسف میں لفظ عصبہ کی تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عصبہ کہتے ہیں 11 سے بڑی جماعت کو۔ ایک یہ ہے کہ ایک جماعت ہونا، ایک یہ ہے کہ 9 جماعتیں ہونا یا 11 جماعتیں ہونا، ایک ہے 9 آدمی کی ایک جماعت، ایک ہے ایک فرد اپنے اندر 9 آدمی، کل اعتبار سے 9 آدمی۔ سورہ یوسف میں جو لکھا ہے وہ 9 اور 11 پر منحصر ہے لیکن افراد کے ساتھ، لیکن یہاں پر جماعت کے ساتھ، یعنی 9 افراد، یعنی 9 پہلوانوں کی 9 یا 11 جماعتیں ایسی تھیں جو خچروں پر اور اونٹوں پر اس کے خزانوں کی کنجیوں کو اٹھایا پھرا کرتے تھے، لیکن اٹھانا ان کے ساتھ دشوار، اتنا مال اللہ نے دیا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی خزانہ اٹھانا مشکل سمجھے، ایک یہ ہے کہ خزانے کی کنجیاں اٹھانا مشکل سمجھے۔ اللہ نے فرمایا مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، فرمایا کہ اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتے تھے اتنی جماعتیں مل کے، اتنا مال دیا۔ پھر کیا کیا؟ جب مال دیا تو مال کے ساتھ احکام دیے، فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں اللہ نے مال دیا تو اس مال پہ مت اتراؤ، لا تفرح، خوشیوں میں بے لگام مت ہو جاؤ، حد سے تجاوز مت کرو۔ پھر کیا کرو؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، اور ایسا تکبرانہ مزاج اور ایسا مزاج جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں متکبرانہ انداز۔ جب تم اسے اختیار کرتے ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تم سے ناخوش ہوتا ہے۔ جس قوم سے اللہ ناخوش ہو پھر اس پر کیا ہوگا سوائے اس کے کہ اس پر عذابات مسلط کر دیے جائیں۔ میں نے کہا تھا عذابات معلق ہیں، میں نے کہا تھا ثوابات معلق ہیں، آپ کی نیکیاں آپ کے ساتھ ثواب کو متعلق کرتی ہیں اور آپ کی بدیاں آپ کو عذاب کے ساتھ متعلق کر دیتی۔ اب دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، اب بتلا دیا کہ قارون کو مال دیا، کتنا مال دیا، اس پر احکام بتائے۔ احکام یہ دیے، کہا اے موسیٰ ہماری طرف سے تم ایک رہنما بن کر جانا، جب قارون کے پاس جانا تو اس سے کہنا جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں خیانت نہ کرے،
اپنی خوشیوں کا اظہار ضرور کرے، لیکن اللہ کے دوسرے غریب بندوں کا خیال کرے کہ ان کے گھرانے میں کہیں روزی نہیں ہے، کہیں کپڑے نہیں، کہیں بھوک و پیاس کی شدت ہے، کہیں افلاس و تنگدستی ہے، اور کہیں تنگ دامنی ہے، کہیں بے چینی اور بے قراری ہے، کہیں راحت و آرام کی نیند نہیں، کیونکہ نہ چھت چھپانے کو چھت ہے کہ پانی اس میں سے آتا ہے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، کبھی دھوپ کی تپش و حرارت آتی ہے تو چین مفقود ہو جاتا ہے۔ کبھی ان غریبوں کا بھی خیال کیا ہے؟ جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس میں ان کا بھی کچھ حق ہے، جس کو کہتے ہیں حقوق العباد، اس میں کچھ اللہ کا بھی حق ہے، جس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں تین طرف تصرف کرنا، ایک راست اللہ کی ذات کے لیے صدقات کا کرنا، خیرات کا کرنا، ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ نکال کر حقوق العباد کی تکمیل کرنا، ایک یہ ہے کہ اپنی ذات پر اس کو خرچ کرنا، اپنی آل و اولاد پر اس کو خرچ کرنا اور خوشیوں کا سامان کرنا۔ جب تم یہ کرتے ہو اللہ عز و جل بڑے نازاں اور فرحاں تمہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وہ دن ہوگا جب چہرے مست کر دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی، انسان بدعملیوں کی وجہ سے شرابور ہوگا، پسینے میں ڈوبا اور غوطے کھا رہا ہوگا۔ اس صورت میں اللہ عز و جل اس میں سے نکال کر راحت کے، چین کے، آرام کے مقام پر تمہیں پہنچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں اس کی فرمانبرداری کا اختیار، نہیں تو کیا ہوگا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جب تمہیں آخرت کا کوئی ہوش نہ ہوگا، وہاں کی خوشیوں کے بارے میں کوئی فکر دامنگیر نہ ہوگی، وہاں کی راحت کا احساس نہ ہوگا، وہاں کی چین و سکون کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی امید افزا حالت نہ ہوگی۔ نتیجے کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ بظاہر تم مالدار ہو، بظاہر آسائش میں، راحت و آرام میں رہنے والے ہو، لیکن یاد رکھو کہ یہی مال تمہارے لیے عذاب بنا دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اظہار کیوں نہ کریں، جب مال ہے تو اظہار کیوں نہ کریں؟ میرے دوستو، مال ہے تو اظہار ضرور کریے، لیکن بعد میں دعا کے لیے مت آئیے کہ مجھے ذرا نظر لگ گئی شاید کی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مالوں کا اظہار کرتا ہے۔ بے شک آپ اپنے مال کا اظہار کیجئے، اور اس مال کا اظہار اس انداز میں کیجئے کہ جہاں مساجد کی ضرورت ہے مسجدیں بنائیے۔ آپ کے مال کا بھی اظہار ہوگا کہ جناب فلاں صاحب نے مسجد بنائی، دوسرے کو بھی ترغیب ملے گی۔ فلاں جگہ دین کی ایک ایمان والی بچی کی شادی ہونی ہے، لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، آپ شریک ہو جائیے، یہاں بھی آپ کے مال کا اظہار ہوگا۔ ایسے کاموں میں شریک ہونے کی ہمیں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، ایسی صورت میں گنجائش نکل آتی ہے کہ ہم باج تاشے میں خرچ کریں، اور ہم پھولجھڑیوں میں خرچ کریں، اور ہم پٹاخوں میں خرچ کریں۔ میرے دوستو، ایک پٹاخہ پھٹتا ہے، 1000 مسلمان گھروں پر پولیس کی نظر پڑ جاتی۔ ایک مسلمان کی وجہ سے ہزاروں مسلمان مصیبت میں مبتلا ہوں۔ کیا وہ عمل اختیار کرنا اچھا ہے؟ یا وہ کہ ایک بچی کا نکاح اگر آپ کر دیں، دوسری کی ترغیب ہو جائے، وہ بھی نکاح میں شریک ہو جائے، وہ بھی کچھ مال خرچ کر لے، اس غریب بچی کا بھی نکاح ہو جائے، اس میں آپ کا شریک ہونا بہتر اور افضل۔ اب دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ نے بتا دیا کہ ایک یہ ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دنیا ہی کی زندگی پر ظلم مت کرو، پھر آخرت کے بارے میں بھی فکر کرو کہ جو آخرت آنے والی ہے اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ نعمتوں کا اظہار بجا طور پر کیجیے، لیکن اس کے جائز اور محدود راستے بتائے گئے، جو راستہ قرآن مجید نے بتلایا، جو راستہ احادیث مبارک میں دکھلایا گیا، اس راستے کو اپنانا چھوڑ کر ہم نے طرز زندگی ان کا اختیار کیا ہے جن کے بارے میں دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو اسلام کو چھوڑ کر اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں کل جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے، اور وہاں کی مصیبت اور آلام اور وہاں کے پہاڑ اور وہاں کی تکلیفیں ان کے اوپر مسلط کر دی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ ہم لوگ ان لوگوں کی مشابہت کو اختیار کر رہے ہیں۔ جب ہم ان کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو نصیحت کے لیے فرمایا، من تشابہ بقوم فهو منهم، خبردار اگر تم نے یہود و نصارہ کی روش کو اختیار کیا تو تم انہی میں سے ایک شمار کیے جاؤ۔ اس کا مسئلہ اگر میں تفصیل سے بیان کروں تو شاید 3-4 جمعہ مطلوب ہیں صرف اس لفظ پر کہ خبردار تم اس قوم میں سے ہو جاؤ گے جس کی مشابہت اختیار کرو گے۔ اس کی مرادیں کیا کیا ہیں؟ اس کی صرف 2 مرادیں بیان کرتا ہوں۔ ایک مراد تو یہ ہے کہ آدمی پہلی فرصت میں ایمان سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس نے غلط روش پر چلنے والے اور بے دینی اور گمراہی پر چلنے والے اور بے ایمانی اور بے اسلامی کی کیفیت میں رہنے والے شخص کے عمل کو پسندیدہ قرار دیا، جبکہ اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ قرار دیا۔ پہلا جز سمجھ میں آ گیا؟ پہلا جز یہ ہے من تشابہ بقوم فهو منهم کا، کہ آدمی اپنے دین اور اپنے اسلام، اپنے قرآن اور اپنے آقا کے فرمان کے مقابلے میں
اہل کفر زلال یہود و نصارہ کی روش کو پسند کیا، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا جز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے ہر ایک کو معلوم۔ میں کسی کی محبت کو اس وقت اجاگر نہیں کروں گا، بس اتنا احساس دلاؤں گا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس نے اس قوم کو اپنانا چاہا میری قوم میں سے نکل کر۔ مراد یہ بنتی ہے کہ وہ میرا امتی رہنا گوارا نہیں کرتا، میری امت میں سے نکل جانا چاہتا ہے، اللہ اس کو میری امت سے نکال دے۔ اب آپ کی مرضی، چاہو تو حضور کی شفاعت کے طالب رہو، چاہو تو حضور کی ناراضگی کو مول لو، اہل کفر ضلال کی روش کو اختیار کر لو۔ راستہ بتانا میرا کام ہے، عمل کا اختیار کرنا آپ کا کام ہے۔ میں کسی کے دل کو تکلیف دینا یا ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا۔ آپ کے سامنے خالص قرآنی آیات اور اس کی ترجمانی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ایک انسان کا طرز زندگی اور اسلوب زندگی کیا ہونا چاہیے کھرا اور نکھرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس روش پر اللہ مجھے بھی چلائے کہنے کی بدولت اور سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، کسی سے میری کوئی دشمنی نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی دشمنی اور اختلافات کا ماحول۔ یاد رکھیے، میں نے جو بات عرض کی ہے اس لیے کی ہے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یا تو فکری اور عملی طور پر اس چیز کو اپنے اندر اوڑھ لیتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، تو پھر آدمی نہیں رکتا کر گزرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی پر پریشر ہو تب کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی گھرانے والوں کی وجہ سے مجبور ہو تب کرتا ہے۔ تب یاد رکھو، اوپر سے پریشر ہو تو آپ شریعت میں ماخوذ نہیں، اور خود آپ کی فطرت سے وہ بات پیدا ہو اور وہ خلاف شریعت ہو تو آپ مسئول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نیچے سے آپ کو ایک طرح سے ہوا دی جائے اور یوں کہا جائے اگر آپ ہمارے باپ ہیں یا اگر آپ ہمارے شوہر ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شریک رہیے، ہم فلاں غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے دل پر نظر کیجئے، احساس کو پیدا کیجئے، کیا میرے دل میں اللہ کے فرمان کی محبت رہتی ہے یا آل اولاد کی خواہش رہتی ہے؟ اگر آل اولاد کی خواہش غالب ہے سمجھیے کہ اسلام آپ کے دل میں نہیں آیا، ظاہری صورت میں مسلمان کہلا رہے ہیں۔ اور اگر بیوی نے مطالبہ کیا جناب اگر آپ کو میرا شوہر رہنا ہے تو یاد رکھیے کہ میں باج تاشے کے ساتھ اپنی بچی کا اور اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتی ہوں، مروجہ رسومات کو اختیار کرنا چاہتی ہوں، ہزاروں طرح کے فحش کاموں کو اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بے شک اس کی بات سنیے، لیکن اپنے دل میں نظر کیجئے کہ میرے آقا دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا تو ہماری بیٹی ان سے افضل ہے یا وہ بیٹی ساری بیٹیوں سے افضل ہے؟ اگر وہ بیٹی سب بیٹیوں سے افضل ہے تو ہماری بیٹی کو اس مرتبے سے زیادہ بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ یاد رکھو کہ گمراہی میں جاؤ گے اور ضلالت و رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ جس نے طریق مصطفی کو چھوڑا اسے کبھی ہدایت نہیں ملی۔ اگر ہماری بیٹی پاک دامن ہے الحمدللہ، لیکن اس کا مرتبہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں ہو سکتا، لہذا جو نکاح کا طریقہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہماری بیٹی کا نکاح بھی اسی معیار پر کیا جائے۔ اگر کیا جائے گا تو پھر اس کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ شہید کربلا کی جانشین ہوگی، وہ حضرت حسین کی ہم نوا ہوگی، وہ حضرت حسن کا ہم پیشہ ہوگی۔ اور یاد رکھو اگر ایسا نہیں ہوگا، ہم ابتدا اس مراحل سے کریں جس میں اللہ کی نافرمانی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ کے گھرانے میں خوشیاں آئیں، جیسے مصیبت آئی، مصیبت کو دور کیا تو خوشیاں آئیں۔ اب آدمی چاہتا ہے اب تک غربت کی زندگی تھی، اب کچھ مالی فراوانی ہے، اب کچھ خوشیوں کا اظہار کروں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے اندر حد سے زیادہ بخل کا اہتمام کرتا ہے، وہ بھی نہ ہو، سنت کے دائرے میں جو ہو سکتا ہو اس کا اظہار ہو اور طریقہ نبوی کے خلاف نہ ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ایک مسرت کا اظہار کرنے والی قوم وہ بھی ہے۔ وہ کون سی قوم ہے؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ۔ ایک قوم اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتی ہے، بڑا ناز کرتی ہے، بڑے خوشیوں کا سامان کرتی ہے، اس بات پر کہ اس نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر خوش ہے، اس بات پر کہ آقا کے گھرانے میں تکلیف پہنچی لیکن ہمارے گھر میں تکلیف نہیں آئی، الحمدللہ ہم خوش ہیں۔
اللہ کے گھر میں 3 دن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 3 دن کے فاقے رہے، اور کبھی ہمارے گھرانے میں یہ حال ہوا، آج تک کبھی نہیں ہوا، تو پھر ہماری خوشی کا انداز کیا ہے؟ ہماری خوشی کا انداز یہ ہے، ان پر آئی تکلیف تو ہم کیا کریں، لیکن الحمدللہ ہم خوش ہیں میرے دوست، ہم خوش ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو خوشیوں کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن ان خوشیوں کو بانٹو اور تقسیم کرو، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ کبھی فدق کا باغ آیا، کبھی خیبر میں آپ کو مال منفعت ملی، کبھی ذوالحلیفہ میں آپ کامیاب و کامران لوٹے، کبھی آپ مال غنیمت کے اختیار کرنے کے بعد وہ مال آپ کی ملکیت میں رہا، تو مجھے دکھاؤ تو صحیح 2 دن ایسے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے میں تو مرغن غذائیں بنائی ہوں، اور مدینے کے غریب گھرانے والے ویسے ہی بھوکے سو گئے ہیں۔ تو ایک دن تو دکھاؤ تاریخ و سیرت کا اٹھا کر، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ ہے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں تو ان گھروں کی طرف نظر کرو جن گھروں میں بھوکے سونے کی عادت ہو چکی ہے اور خوشیوں کا کوئی سامان نہیں، ان کے لیے کچھ خوشیوں کا انتظام کرو۔ اس سے ہوگا یہ کہ اللہ تمہاری خوشیوں کو بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں۔ میں نے غالباً شب قدر کی رات میں ایک واقعہ بھی سنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس نحیف و نزار کا، کہ اس نے اللہ سے تجارت کی تو اللہ نے اس کے مال کو بڑھا لیا۔ اس موقع پر اس کا وقت نہیں ہے، بس اشارہ دیتا ہوں، جو حاضر رہے حاضران حضور غافلان دور، اپنی اپنی مرضی کی بات ہے، میں نے واقعہ سنا دیا ہے، بس کبھی کسی اور موقع سے انشاءاللہ موقع رہا تو سناؤں گا۔ الغرض یہاں مجھے صرف سنانا یہ ہے، اللہ نے قارون کو بھی مال دیا اور اس نے بھی مال میں بڑا ناز کیا، بڑے انداز سے زندگی کو گزارا، لیکن اتنا انداز اور ناز اختیار کیا، لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ ہائے یہ مال ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی خوش قسمت ہوتے اور ہم بھی نازاں و فرحاں ہوتے، ہمارے یہاں بھی خوشیوں کے سامان ہوتے۔ اللہ عز و جل نے ایک موقع ایسا لایا، وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا رہا، جب وقت آیا اللہ نے پکڑ لیا، زمین میں دھسا دیا گیا، لوگوں نے منہوں پر ہاتھ رکھا، توبہ ہے ہماری اس بات سے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا جو قارون کی طرح ہوتا تو ہمارے یہاں بھی خوشیاں ہوتی۔ ارے اللہ کا شکر ہے کہ اتنا مال نہ دیا، اتنی پکڑ بھی نہیں آئی، آج ہم سلامت ہیں۔ اللہ کا اس پر کرم کرنا اور شکریہ ادا کرنا اور شکرانہ نعمت کے طور پر اپنے آپ کو عبادات میں لگانا اور غفلتوں سے نکالنا، یہ ہے طریقہ قرآن مجید کی ان آیات کا جس میں خوشیوں کے اظہار کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، اس لیے کہ جو زمین میں فساد مچاتا ہے اللہ عز و جل اس کو مفسدین میں شمار فرماتے ہیں اور اللہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ یاد رکھو ہمارا زمین میں فساد کیا ہے، اس کا ایک جز سناتا ہوں، ایک جز۔ مثلا میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، اب کسی اور کو بولوں گا تو شاید وہ ناراض ہو جائے۔ مثلا میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میرے دل کا ایک وال اکھڑ گیا یا بیمار ہو گیا، باقی 2 پہ زندہ ہوں۔ اب میرے سامنے کوئی زور سے چیخے گا تو کیا ہوگا، کوئی پٹاخہ پھوڑے گا تو کیا ہوگا، اور کوئی آگ لگ جائے گی تو کیا ہوگا، نتیجے کے اعتبار سے دوسرا بند ہوگا، اور پھر ایک آدمی اور ایک ایسی حرکت کرے گا تو تیسرا بھی بند ہوگا، تو ایک آدمی قتل ہو جائے گا ہماری اس بےہودہ حرکت۔ تو اس قتل کا جواب دہ کون ہے؟ ہم بظاہر قتل نہیں کر رہے لیکن ہم قاتل ہیں، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے قتل کیوں کیا، آپ کہیں گے کہ مولا ہم نے کبھی قتل نہیں کیا، ہم نے کسی کو جان نہیں لی، ہم نے کسی کو نہیں مارا۔ اللہ پوچھے گا پٹاخہ نہیں چھوڑا تھا؟ اللہ کوئی پٹاخے سے بھی مرتا ہے؟ ارے وہ ہارٹ پیشنٹ تھا، تیرے سامنے گزر گیا، تجھے پتا بھی نہیں چلا۔ تو ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہم قاتل ہو جاتے ہیں، ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہم زانی ہو جاتے ہیں، ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ یہ احادیث کے الفاظ ہے، میری باپ کی جاگیر نہیں ہے جو آپ کو سناتا جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی رات کو سوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے بے ایمانی کی زندگی کو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ رات کو سوتا ہے ایمان والا اور حیا والا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو بے حیا رہتا ہے۔ رات کو سوتا ہے تو قاتل نہیں رہتا، صبح اٹھتا تو قاتل کہلاتا ہے۔ اور کبھی صبح میں ایسا ہوتا ہے جب نیند سے بیدار ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے، سونے سے قبل ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نیند سے بیدار ہوا تھا، با حیا تھا، سونے سے پہلے زانی ہو گیا، نیند سے بیدار ہوا تھا اور ثروت اور اچھی حالت میں تھا اور اللہ کی نعمتوں کا دیا ہوا تھا، لیکن شام ہونے سے پہلے قاتلین میں، زندقین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھا تھا، جنتیوں میں اس کا نام تھا، شام سونے سے پہلے وہ جہنمین میں لکھا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ ہماری زبانوں کی وجہ سے، ہماری نگاہوں کی وجہ سے، ہمارے کانوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے چلنے پھرنے کی وجہ سے ہم ایمان والے ہوتے ہیں، بے ایمان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ کل قیامت میں پتہ چلے گا۔ میرے دوست تو تکلیف نہیں دیتا، اس کا نام فساد ہے۔ فساد آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فساد کسے کہتے ہیں۔
ان اللہ لا يحب المفسدین. اگر آپ کے کسی ایسے عمل سے کسی کو تکلیف ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، ارے مسلمان تو وہ ہے کہ جس مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کو نہ اس کی زبان سے تکلیف پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچے، بلکہ اس کو راحت پہنچے. راحت نہ پہنچے تو کم سے کم تکلیف کا سامان بھی نہ ہو. اگر تکلیف پہنچے تو اسلام کہاں باقی رہا؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ میرا کہنا غلط ہے یا صحیح. آدمی اسلام کی حالت میں اٹھتا ہے لیکن اسلام باقی نہیں رہتا. اس صورت میں کہ ہم نے کسی کو زبان سے تکلیف دے دی، ہم نے کسی پر ہاتھ اٹھا دیا، یا ہمارے ہاتھوں نے کوئی ایسا عمل اختیار کیا جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی، ایذاء مسلم حرام ہے. حتیٰ کہ لکھا ہے فقہائے امت نے، پورے چاروں فقہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان کی کتابیں اٹھائیے، فقہ کی کتابیں کہلاتی ہیں، اور آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم حجر اسود ہے اس دنیا کے اندر، یعنی وہ پتھر جو کعبۃ اللہ میں نصب ہے. اگر کوئی آدمی اس کو بوسہ دینے کے لیے روایت میں آیا ہے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود کی خصوصیت اللہ نے بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو سمیٹ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. اور اگر آپ کو تکلیف ہو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، دور سے استلام کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، اور آگے بڑھ جاؤ. یہ حکم ہے. اور فرمایا کہ اگر تم نے کسی دوسرے مسلمان کو دھکا دیا اس وجہ سے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے تو آپ نے کفران نعمت کیا. سب سے مقدس مقام بیت اللہ، سب سے مقدس مکان بیت اللہ، سب سے مقدس مقام وہ جگہ جہاں حجر اسود نصب ہے، سب سے مقدس پتھر جو آپ کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لے حجر اسود ہے. جب آپ اس کا بوسہ دینا چاہتے ہیں اس وقت میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتے، سجائے کہ اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور کوئی دوسرا مسلمان اپنے گھر میں آرام کر رہا ہو، اس صورت میں اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کو ایذا پہنچائی جائے. یہ ایذاء مسلم ہے، مسلمان کے دل کو تکلیف دینا ہے. یاد رکھو، کعبہ ڈھاتا بنا بھی لیتے، مشکل یہ ہے کہ تو نے دل مسلم کو توڑا ہے. کعبہ اگر گرے گا دوبارہ تعمیر ہو جائے گا، اللہ کے گھر کا طواف جاری ہو جائے گا، مسلمان کا دل ٹوٹے گا، کیسے جوڑو گے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے کبھی یہ دیکھ کر حالات میں کہ آدمی کسی مسلمان کی تکلیف کا احساس نہیں کرتا. میرے دوستو، رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا تاکہ بھوک کی تکلیف تمہارے اوپر آئے. تمہیں زکات نکالنے کا حکم دیا گیا تاکہ ننگوں کا ننگا پن آپ کو واہ ہو جائے اور سمجھ میں آئے اور احساس بیدار ہو، اور کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہی حالات دکھانے کے لیے رمضان آیا تھا. اگر آج بھی ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا نہ ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ کبھی احساس بیدار ہوں گے؟ تو میرے دوستو، ہمارے مال کو جہنم کی طرف مت ہکانا. جہنم کی طرف ہکانے کا نام یہ ہے کہ آدمی جہنم کے اندر جانے کی پریکٹس کرے، یعنی آگ سے کھیلے. آگ سے مت کھیلیے، آگ بڑی خراب چیز ہے اور وہ جہنم کا حصہ ہے. جنت کی نعمات سے کھیلیے، اشجار لگائیے جس سے آپ بھی راحت پائیں، آپ کی اولادیں بھی راحت پائیں. ایسا کام کیجیے، کوئی غریب کی شادی میں شریک ہو جائیے اور اس کے ساتھ اپنے مال کا مالی اعانت کیجیے. اور کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ کہ یتیم کو پکڑیے، اس کے سر پر دست شفقت پھیریے. کرنے والے کام یہ ہے. ہم نے اس کو چھوڑا، وہ کام اختیار کیا جو خوشیوں کا ضرور ہے لیکن خوشیوں میں طریقے مصطفی کے خلاف. تو میں جو کہہ رہا تھا، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، خوشیوں میں رسول اللہ کے خلاف کام کرو گے تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. جس نے میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیا، اس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، جس نے میرے حبیب کا بتایا ہوا راستہ اور دین چھوڑ دیا اور بے دینوں کا دین پسند کر لیا، جبکہ میں نے اس کو اسلام کا دین پسند کر کے دیا تھا، نتیجے کے اعتبار سے مسئول ہو جائے گا اور عند اللہ کے پاس پوچھا جائے گا، ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خوشی اور غم میں اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانے والا بنائے، بے راہ روی اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت